کہ یہاں کے فیصلوں کی وجہ سے اتنے خراب انہوں نے کیسز کیے. آپ لوگوں نے دیکھے جب آپ ہائی کورٹ میں گئے تو کیسز ختم ہو گئے, وہ ایک ٹانگ پہ نہیں کھڑے ہو سکے. اسی طرح ابھی عمران خان نے کہا ہے کہ آپ سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے ججز سے ایک کمیشن بنائیں, وہ ایک JIT تشکیل دیں گے. آپ کو پتہ ہے سارے پھر ایجنسیاں وغیرہ سب بیٹھی ہیں, لیکن ایک حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی تو بنی تھی جو آپ آج پڑھ رہے ہیں. آپ اپنے ججز پہ اعتماد کریں, اچھے لوگ ہیں, فیصلے دیکھ لیں. اگر ان پہ اعتماد کریں گے اور ہمارے پاس اگر کوئی راستہ ہے تو عمران خان کو آپ مشورہ دیں. اللہ کا میرے خیال میں آفر آیا, وہ کہہ رہے تھے علی میر گنگا پور شاید لے کر آئے تھے, اور انہوں نے کہا علی بھئی کس چیز کے لیے جانا ہے بنی گالہ ہاؤس اریسٹ میں, کس چیز کے لیے 1.5 سال 7 فٹ کے سیل میں رکھ کر اب عمران خان جائیں گے. ہاں اچھا, لیکن وہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1.5 سال اس سیل میں رکھ تازہ ترین ہوئی ہے پہلے یہ اگر 1.5 سال اس سیل میں رکھ کر یہ مطلب ہے کہ اب آپ کو کیا گھر کی لگژری دے دیں گے اور ہاؤس اریسٹ میں. اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ عمران خان کو جو اصلی بات انہوں نے کی, منہ نہ کھولو اور اپنی شکل نہ کسی کو دکھاؤ. بات کیا بہتر تو چلائیں پھر مذاکرات, ان کو روکا کس نے؟ جب اگر وہ اس جیل کے اندر آپ جس کا دل کرے جس وقت چاہیں صبح 7 بجے بھی ملا دیتے ہیں, تو مذاکراتی کمیٹی کو کیوں نہیں عمران خان سے ملنے دے رہے؟ فیصلہ تو عمران خان نہیں کرنا ہے نا. تو 2 انہوں نے مطالبات دے دیے ہیں. اب کمیٹی کو دیکھیں جو سرکاری کارروائی کر رہی ہے, کہ جو 2 مطالبات رکھ تو دیے کمیٹی نے آگے. یہ تو ہم نے ٹی وی پہ خود دیکھا ہے, میری ان سے بات نہیں ہوئی, لیکن میں بھی ٹی وی دیکھ رہی ہوں. آپ جو لوگ چلاتے ہیں لوگ ہیں وہ آپ کون رہا, مجھے تو یہ نہیں پتا کون چلا رہی کمیٹی, کیا ہیڈ کون ہے؟ عمر ایوب نہیں اس طرف سے کمیٹی کے نام بتا رہے ہیں. یقین کریں میں نے ٹھیک سے ٹی وی آپ کا نہیں دیکھا تھا. جب میں سن رہی ہوں پاکستانی کے ناطے, مجھے اور کچھ نہیں پتا, میں پاکستانی کے طور پہ بات کر رہی ہوں. آپ مجھے بتائیں ان میں سے تو کئی ہیں جنہوں نے ہمارے مینڈیٹ لے کر بیٹھے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی وہ بیچارے سیریس کیسے ہوئیں گے. اچھا مینڈیٹ کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جائے؟ لائن بھی آپ پہ کوسچن مارک کر رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ, ہمارا ووٹ دیا ہوا ہے ووٹر کا, اب یہ ووٹ واپس کرنے کے لیے بیٹھے. مجھے مطالبات میں شامل یہ اپنا نیت دکھائیں گے یہ پہلے کر کے, پھر میں آگے بات کروں. آج کیا کوئی خاص بات ہوئی ہے موجودہ مذاکرات یا ملکی صورتحال کے اوپر؟ نہیں, عمران خان اپنے فیملی کا پوچھ رہے تھے, گھر میں شادیاں کدھر ہوئی ہے وہ اپڈیٹ لے رہے تھے, اپنے دوستوں کا پوچھ رہے تھے, ان کی صحت کا پوچھ رہے تھے. کوئی میسج عوام کے لیے دیا؟ ان کو بتایا, ان کو یاد کر رہے تھے سجاد حیدر کو, ایئر کموڈر سجاد حیدر کا بتا رہے تھے کہ ان کا کتنا وہ دیکھیں, وہ انسپریشن اس لیے کہ پاکستان کے وار ہیرو 90 سال کے وہ کھڑے ہو کے اپنا یونیفارم پہن کے ووٹ دینے گئے تھے. تو سجاد حیدر کو اس لیے آپ کو یاد کرنا چاہیے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے کہ ہمارے فوجیوں کو یاد کرو, تو آپ سجاد حیدر کو یاد کریں, انہوں نے اصل میں جنگ لڑی ہوئی ہے. تھینک یو. کیا اتنا مشکل ہے کہ کمیٹی عمران خان کو ملنے جیل میں آنا؟ اگر وہ سیریس ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ سیریس ہیں. اگر وہ سیریس ہوتے, عمران خان نے 2 مطالبات دیے, آپ صاحب خود سن رہے ہیں, پچھلے 2 مہینے 1 مہینہ ہو گیا, وہ تب سے کیا کہہ رہے ہیں. لیکن یہ جو 9 مئی والا ہے, یہ تو عمران خان پچھلے 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں, پونے 2 سال سے, کہ 9 مئی کے لیے آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں. عمران خان نے کون سی بات کی ہے جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے؟ یہ تو رول آف لا کے اندر یہ تو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں, بہت سینئر جوڈیشل کمیشن بنائیں, تاکہ وہ ان کی گائیڈنس کے نیچے کوئی JIT بیٹھے, وہ لوگ بٹھائیں, اور تاکہ سب کو قبول ہو ان کی ڈیسیجن. اس وقت ہمیں تو اپنے جوڈیشری پہ اعتماد کرنا ہے, اگر وہ ان پہ نہیں کریں گے تو پھر کس پہ کریں گے؟ حکومتی اراکین تو اپنے ذمہ کچھ بھی نہیں لے رہے, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ اپنا ریٹرن چارٹ آف ڈیمانڈ دے دیں, ریٹرن دے دیں تحریری جو بھی ان کے مطالبات ہیں, تو پھر ہم بات کریں گے. لگ رہا ہے کوئی بیوروکریسی ہے کہ میری بات سنیں, بول کے تھک گئے. ایک جوڈیشل کمیشن ہے اور پرزنرز کو رہا کر دو, وہ جا کے جن کو انہوں نے بتانا ہے, رپورٹ کرنا ہے, کیونکہ وہ میں جو سننے میں آ رہا ہے, جو یہیں پہ ہم نے جب ہم کل آئے ہوئے تھے, تو جو ساؤنڈ بائٹ سنائی دے رہی تھی کہ ان کے تو لوگ اپنے کہہ رہے ہیں, نون لیگ کہتے ہیں, اوپنلی کہتے پھر رہے ہیں کہ جو ہمیں آرڈر آئے گا ہم وہی کریں گے. یہ تو نون لیگ کے اپنے لوگ اوپنلی لوگوں کو کھانوں پہ شادیوں پہ یہ کہتے پھر رہے ہیں. بیک ڈور جو رابطے ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں یا غلط؟ اور کل بتا تو دیا تھا, عمران خان نے 2 مطالبات دیے بیک ڈور میں. اچھا میری پھر سے بتائیں, ہمارا بھائی 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں,
کیا بیک ڈور اگر کرنا ہوتا تو ان کو پہلے دن نہیں کر دینا چاہیے تھا کہ میرے سامنے 200 کیسوں کا پہاڑ ہے, میں ڈیل کرتا ہوں بیک ڈور سے اور باہر نکل جاتا ہوں. کچھ آفرز ہوئی ہیں ڈیلز ان کو؟ نہیں جی, پہلے دن سے آفرز آ رہی ہیں ڈائریکٹلی. پھر سے میں بتا دوں, ہمیں کوئی نہیں آئی کبھی کسی کو, لیکن ڈیلیں ماشاءاللہ اتنی ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے, ساروں کو پتہ ہے. ہم جس دن سے سن رہے ہیں ہر ایک کے پاس نہیں میری بات ہے, ہر ایک کے پاس ایک سورس ہے. اب تو ISI کی کوئی سیکریسی بھی کوئی نہیں ہے. میں تو کہنا کہ ISI کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے, ہماری ایجنسیوں کو. ہر بندے کو پوچھو, کہتے ہیں میرا سورس ہے. میں تو بڑی اوفینڈ ہو جاتی ہوں کہ ہر ایک بندہ ایک بندے کو جانتا ہے جو ان کا سورس ہے. مذاکرات تو بہت سنیں, اور وہ سورس یہ کہتا ہے, پہلے کہتا تھا ہمیں انفارمیشن جو آتی تھی سورس سے کہ جی 3 سال باہر چلے جائے, پھر 2 سال ہوئے, پھر 6 مہینے ہوئے, پھر میں کہا ہم آپ کو ہاؤس اریسٹ میں کر دیتے ہیں, آپ منہ نہیں کھولنا, چپ کر جائیں, آپ یہ نظام چلنے دیں. چوری والے جو مینڈیٹ والے ہیں ان کا نظام, یہ ساری چیزیں تو آپ سمجھ لیں کہ سن کے اگر عمران خان نے ہمیشہ رول آف لا کی بات کی ہے اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے جو یہ 9 مئی کا بھی کرے اور 26 نومبر کا بھی انویسٹیگیٹ کرے. ایک طرف خان صاحب اسی عدلیہ پہ عدم اعتبار کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آئینی عدالتیں بنائی گئی, سپریم کورٹ کو جو کنٹرول کر لیا گیا, اب اسی عدالت سے وہ جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں, تو یہ تو تضاد ہے اس بات میں. نہیں, آپ بتا دیں کہاں جائیں, آپ اور ہم کہاں جائیں گے. ہم نے اپنی عدلیہ پہ امید تو رکھی ہوئی. آج مجھے بتائیں کہ جن ججز نے عامر فاروق کا کس کو نہیں پتا, آج تک عمران خان نے کوشش کی ایک آدمی کے لیے کہ آپ کو سب کو نظر آ رہا تھا کہ وہ ہمارے کیسز کس طرح لٹکا رہا تھا اور سزا نہیں دینا چاہتا تھا. کھلم کھلا ہو رہی ہے, کھلم کھلا. قاضی فائزی صاحب منہ سے بولتا تھا, اس کی جو دیکھیں ایک جج کی کہاں سے پہچان آتی ہے, اس کی جو وہ فیصلے دیتے ہیں نا, جج کی پہچان اس کے فیصلوں سے ہے. جج جب ایسے فیصلے دینا چاہے گا جو انلیگل ہو اور انکانسٹیٹیوشنل ہو اور اسی کوئی سزا بھی نہ ہو پاکستان میں, تو جب انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہوں گے تو لوگوں کو سمجھ آ گئی جاتی ہے. ایک سیکنڈ, جب انکانسٹیٹیوشنل دیں گے, لیکن کیا ہم اپنے سارے ججز سے نا امید ہو جائے؟ نہیں, آپ ان کے سب کے فیصلے دیکھ لیں ججز کے. ہم اپنے جج کو جج کریں گے اس کے فیصلوں سے. اگر یہاں پہ جو بیٹھ کے جنہوں نے عمران خان کو فیصلے دیے, آج دیکھ لیں ان کو ترقی دینے کی کوشش ہو رہی ہے.